کہ یہ خیر و شر کی طاقتیں ایک دوسرے کے جب سامنے ہوں گی تو ہم پہچان لیں گے کہ اب خیر کی طاقت کون ہے؟ کہ آدم ہے. آدم کے بعد کون ہے؟ کہ نوح ہے. نوح کے بعد ابراہیم ہے. ابراہیم کے بعد موسیٰ ہیں. موسیٰ کے بعد عیسیٰ ہیں. کہ انبیاء کا سلسلہ ہے پورا. بس چند نام لینا ضروری ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہر نام نہیں لے سکتے, پوری فہرست ہے. کہ آدم کے بعد نوح ہیں, نوح کے بعد موسیٰ ہیں, ابراہیم ہیں, موسیٰ ہیں, عیسیٰ ہیں, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ایک طرف خیر کی طاقتیں چل رہی ہیں جو اللہ نے بنا کر دنیا میں بھیجی. اب دیکھ لے دنیا کی جو خیر کی طاقتیں ہیں ان کے مقابلے پر کون آ رہا ہے, اور توجہ رہے, ان کے مقابلے پہ کون آ رہا ہے؟ کہ جو ان کے مقابلے پر آ جائے وہ شر کی طاقت ہے. کہ ہم نے دیکھا کہ آدم کے مقابلے پر شیطان آ گیا, موسیٰ کے مقابلے پر ان کا دشمن آ گیا, اللہ کا دشمن. کہ نوح کے مقابلے پر وہ اللہ کا دشمن جو اس زمانے میں تھا, عیسیٰ کے مقابلے میں ان کا دشمن جو اللہ کا دشمن تھا. ہمارے رسول کے زمانے میں خیر کی طاقت ہے رسول. اب جو مقابلے پر آتا چلا جائے, چاہے ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو, کہ یہ سب لعنتی ہوں گے, کیونکہ جو خیر کے مقابلے میں آ جائے وہ شر کی طاقت ہے. تو جب شر کی طاقت پر ہم موسیٰ کے دشمن پر لعنت کرتے ہیں تو محمد کے دشمن کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ صلوات محمد. ایک طرف ابو جہل, ابو لہب, فرعون, شداد, حامان, یہ شر کی طاقتیں ہیں. ایک طرف خیر کی طاقتیں ہیں. یہ دنیا میں دونوں طاقتیں موجود ہیں. اب ہمارے لیے دو راستے ہو گئے. کس راستے پر ہمیں چلنا ہے یہ ہمیں طے کرنا ہوگا. قدرت نے ہمیں اختیار دے دیا, یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں. کہا جائے گا نہیں یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, ہم کیا کریں, ہمارا اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے. کبھی پانی پی رہے ہیں, آپ کو پیاس لگی تو آپ ہاتھ بڑھائیں گے, گلاس اٹھائیں گے تو پانی پئیں گے. آپ معذور تو نہیں ہیں, معاذ اللہ. آپ کو اللہ نے قدرت دی ہے, طاقت دی ہے. تو ایسے ہی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دو راستے آپ کے سامنے ہیں. ایک راستہ ہے خیر کا راستہ, ایک راستہ ہے شر کا راستہ. اور دونوں راستے آپ کو اختیار دے دیا کہ جس راستے کو آپ چاہیں چنیں. اگر خیر کا راستہ چنیں گے تو آپ کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی. خیر کے ساتھ آپ کی فیملی, آپ کا پریوار, آپ کے لوگ, آپ کا خانوادہ سب خیر کے ساتھ گزرے گا. اور اگر آپ نے شر کی طاقت کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور شر کے راستے پر چل گئے تو آپ دیکھیں کہ شر کی طاقتوں میں بڑا نام ہوتا ہے. تو بدنام جو ہوں گے تو بڑا نام نہ ہوگا, اس میں بھی بڑا نام کماتے ہیں لوگ. گنڈے بن گئے, بدماش, بہت بڑے والے بدماش بھی ان کے نام بھی لیے جاتے ہیں. لوگ نام ایسے کانپتے ہیں, تھر تھر کانپتے ہیں. ان کا نام لے لیا تو گولی مار دیں گے. یعنی کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو ہر زمانے میں لینا ممنوع ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. ایسے ایسے بھی برائی کے راستے پہ چلنے والے نام چین لوگ گزر گئے دنیا. لیکن جب خیر کے راستے پہ چلنے کی بات آئی تو اللہ نے جو خیر کے مجسمے بنا کر بھیجے ان میں ایک ایک کو ایک کے بعد ایک کا ایک نقش قدم, یعنی ہر ایک ایک کے نقش قدم پر چل رہا ہے. اگر آدم ہے تو آدم کے نقش قدم پر تم چل رہے ہیں, جو آدم ثانی کہلاتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں تو ابراہیم ہیں, پھر موسیٰ ہیں, پھر عیسیٰ ہیں. یہ سب انبیاء کرام نقش قدم پر ایک دوسرے کے چل رہے ہیں. لیکن جب ان سب کو دیکھا جائے گا تو جو سب سے آخر میں آ رہا ہے یہ سب اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. سبحان اللہ, صلوات محمد اور آل محمد. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی کے نقش قدم جو ہیں وہ ہمارے لیے اہم ہیں. تو ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے. نبی کے نقش قدم پر چلیں گے کیسا صلوات پڑھیں محمد. بھیا دونوں عبادت ہے, آواز کم کر دی بس یہاں بات. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. تو یہ دونوں عبادتیں ہیں ہماری. ٹھیک ہے, اگر آواز آ رہی ہوتی تو آواز کا ٹکراؤ ہوتا, اور ہم ٹکراؤ کے عادی نہیں. اتحاد ہمارا پیغام ہے, چاہے وہ علی کو شامل کریں یا نہ کریں, ہم اذان کا احترام کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. تو اب یہ دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں, تو ہم کس کو اپنائیں گے؟ تو اللہ نے اختیار دیا ہے اور انسان کو عقل سلیم عطا کی. اگر دیکھیے انسان کو عقل نہ ہوتی تو دیوانوں سے کوئی حساب نہیں ہوگا, کوئی حساب نہیں ہوگا.
کہ وہ دنیا میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. کوئی بے عقل ہے، کوئی باعقل نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ بیچارہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو کہا جائے گا کہ اس کا کوئی حساب نہیں. لیکن جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کر دی، جس کو اللہ نے بہترین عقل عطا کر دی، نواز دی عقل سے، اسی شکر گزار ہونا کہ اللہ نے اختیارات دیے، اختیارات کے ساتھ اسے عقل دے دی. تمام نعمتوں میں سب سے عظیم اور سب سے افضل اور سب سے بڑی نعمت ہے عقل، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہنے والوں کے درمیان سوال کیا کہ بتاؤ کون کون سی نعمت سب سے افضل ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. ہر ایک نے کھڑے ہو کر اپنے حساب سے جواب دیا. کسی نے کہا کہ صالح اولاد مل جائے سب سے عظیم نعمت ہے. کسی نے کہا نیک زوجہ مل جائے سب سے عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ اگر زوجہ نیک نہ ہو تو زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے. کہا نیک اور صالح زوجہ مل جائے یہ عظیم نعمت ہے. کسی نے کہا نیک اور صالح بچے مل جائیں، اچھی اولادیں، کیونکہ اولادیں اگر نیک نہ ہوں تو بھی انسان کی زندگی جہنم بن جائے گی. کسی نے کہا نہیں مال اور دولت کی فراوانی ہو، اس لیے کہ مال اور دولت نہیں ہے تو بھی انسان کے غربت میں زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. سب سے جب پوچھ لیا تو نبی فرماتے ہیں کہ اے علی تم بتاؤ سب سے عظیم اور سب سے بڑی، سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ عظیم نعمت کون سی ہے؟ تو میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ آپ سے سیکھا، جو کچھ آپ سے لیا وہی بیان کروں گا. کہا بتاؤ. کہ اللہ نے سب سے عظیم نعمت ہمیں ہمارا وجود عطا کیا، کہ ہمیں عدم سے وجود ملا کر رکھا، یہ سب سے عظیم نعمت ہے ہمارا وجود. اس لیے کہ اگر وجود ہی نہ ہوتا تو نہ بیوی ہوتی، نہ بچے ہوتے، نہ دولت ہوتی، نہ مکان ہوتا، نہ عزت ہوتی، نہ شہرت، نہ دولت، کوئی چیز نہ ہوتی. کہ یہ سب اس لیے کہ ہمارا وجود ہے. تو اللہ نے ہمیں عدم سے وجود ملا کر، اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں عدم سے وجود میں لے آیا. اگر ہم عدم میں ہی رہتے تو کیا کرتے؟ یہاں ہوتے دنیا میں نہیں. تو عدم سے وجود میں لایا، یہ اس کی سب سے عظیم، سب سے بڑی نعمت. اور اس کے بعد اس نے ہمیں عقل سلیم عطا کی. آپ دیکھیں منزل آپ آگے بڑھ کر پڑھیں گے، علماء نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، لیکن کبھی آپ غور کریں اپنے وجود پر کہ اللہ نے جو یہ عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے، عدم سے وجود ملایا، یہ ایسے ہی نہیں ہے، آپس نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی معاذ اللہ ایسے ہی بنا دی جیسے بچے کرتے ہیں. کوئی کھلونا ان کے ہاتھ میں مٹی دے دی، انہوں نے بنایا، چڑیا بن گئی اور طوطا بن گیا، مینا اور تھوڑی بن بٹھا دیا. کہ نہیں، قدرت نے اگر آپ کا انتخاب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے فضول نہیں ہے. آپ کا اس دنیا میں آنا کسی مقصد کے تحت ہے. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس مقصد کو تلاش کریں یا نہ کریں. اگر آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں گے تو قرآن آواز دے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کیوں پیدا کیا ہمیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. اب ایک مقصد تو سمجھ میں آ گیا، ایک مقصد تو قرآن نے بتا دیا، اور قرآن و اہل بیت یہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں عظیم نعمتیں ہمیں عطا کی. ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے. اب قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے سب سے عظیم، سب سے زیادہ عطا کیا تم کو. کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تم عبادت کرو. اللہ جنوں اور انسانوں کی خلقت کا سبب عبادت ہے. اب دوسرا سبب، کیونکہ ابھی رفت مسائل نہیں ہے، جملہ عرض کر دوں اور پھر مسائل کی طرف. کا دوسرا سبب شہزادی بتائیں گی کہ جب نبی پوچھ رہے ہیں، جب شہزادی پوچھ رہی ہیں کہ بابا اس بچے پر گریا کرنے والا کون ہو، تو کہا اللہ ایک ایسے قوم کو پیدا کرے گا جو قیامت تک اس پر گریا کرے گی، روئے گی. یعنی ہمارے خلقت کا دوسرا سبب، ہماری خلقت کا، ہم دنیا کو نہیں جانتے، ہماری خلقت کا سبب گریا کرنا، رونا، حسین پر گریا کرنا. یہ مجالس، یہ محافل، یہ پروگرام، یہ ہماری زندگی کا دوسرا مقصد ہے. یعنی کربلا ہماری زندگی کا مقصد بن گیا. اور پہلا کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. اب عزیزان محترم، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ عبادت نام ہے بندگی، فرما برداری کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر. اب بعض لوگ عبادت سے مراد سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا عبادت، نہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور جہاد.
اور اس میں بھی اگر خمس کی بات آ جائے تو جہاد شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. صلوات علی محمد. اگر علماء خمس کی بات کر دیں تو کہیں گے کہ ہماری جیب پر نظر پڑ گئی. سبحان اللہ. تو وہ جہاد شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ کہا گیا جہاد بالنفس کیجیے. یہ جو آپ کا نفس آپ کو روکتا ہے کہ آپ خمس نہ نکالیں اور آپ پیسہ نہ خرچ کریں اور کنجوسی کریں اور مال و دولت جمع کریں تاکہ بڑھاپے میں کام آ جائے. تب بڑھاپا کس نے دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے لیے جمع کر رہے ہیں. وہ جو سامنے دکھ رہا ہے اور جس کے لیے وعدہ ہے رسول کا کہ اگر تم نے حق ظاہر ادا کیا ہے تو جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گی، اس کے اوپر یقین نہیں ہے تو اگر خمس کی بات ہوتی ہے تو جہاد ہونے لگتا ہے. تو اگر جہاد کرنا ہے تو اپنے نفس سے کیجیے. تو لوگ عبادت کیا سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکات، خمس و جہاد بس یہ عبادت ہے. صرف یہ عبادت نہیں ہے، یہ تو واجبات، یہ تو واجبات ہیں جو آپ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اس پر تو سوال ہوگا مرنے کے بعد، پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا، حج پر گئے تھے کہ نہیں گئے تھے. اگر استطاعت تھی، نہیں تھی استطاعت، بعض آزاد ہیں بچ گئے، استطاعت ہی نہیں تھی اس لیے حج کرنے کیسے جاتا، بیمار تھے تو روزہ کیسے رکھتا. بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس میں آپ کو چھوٹ مل جائے گی. خمس کا پیسہ ہی نہیں تھا، اتنی مقدار نہیں تھی، زکات دے نہیں پایا. لیکن اگر آپ کے پاس صحت ہے اور آپ نماز نہ پڑھیں، صحت ہے اور روزہ نہ رکھیں، استطاعت ہے اور حج پر نہ جائیں، مال ہے آپ کے پاس پھر زکات نہ دیں، خمس نہ ادا کریں، اور اس کے بعد جہاد بن نفس نہ کریں امام زمانہ کی غیبت میں. صلوات ایک اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد اور آلہ. جہاد بن نفس ہے اس زمانے میں، جہاد بن سیف نہیں ہے. اس لیے کہ ریکارڈوں کے بعد کہی جائے ان کا جہاد کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو کہ نہیں جہاد بن نفس. ہمارے تو جو کلمات ہیں، جو جملے ہیں، جب ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی غلط انداز میں کیا جاتا ہے حکومتوں کے سامنے. تب انہوں نے جہاد کی تبلیغ کر دی. کہ نہیں جہاد بن نفس، اپنے نفس سے جہاد کیجیے. آپ کا نفس آپ کو بار بار کہے گا کہ نماز مت پڑھو. سبحان اللہ. صبح کا وقت ہے، بہترین نسیم سحر، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ابھی تو جاڑا آنے والا ہے. کہ جاڑے کا وضو کتنا مشکل ہے، کیسے وضو کریں، کیسے نماز پڑھیں، چلو کل پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر اور سو لیں، ایک کروٹ اور بدلی، سورج نکل آیا تو وہ نماز قضا ہو گئی. کیا کریں، پروردگار عالم رحیم و کریم ہے، وہ معاف کر دے گا. کیا یہ نفس آپ کا کرتا ہے کہ آپ کا نفس آپ کو اس چیز کی طرف سے کھینچتا ہے، کھینچ کر لاتا ہے جو آپ کو خیر کی طرف لے جا رہی ہے. یہ خیر و شر، بس انہی باتوں پر میں جس کو تمام کرنا ہے جو میں نے ابتدا میں بات کہی، انک لعلی خلق عظیم. اب دیکھیے خیر و شر کی جنگ چل رہی ہے. ایسی جنگ ہے کہ آپ کے اندر بھی چل رہی ہے. آپ نماز کی طرف جانا چاہتے ہیں، نفس لے جا رہا ہے کہ جائیں، لیکن ایک نفس ہے جو آپ کو کھینچ رہا ہے کہ نہیں ابھی ضرورت نہیں، بھی وقت بہت پڑا ہے. کل ظہر کا ٹائم ہے ان کا، ابھی تو 12 بجے ہیں، 12:30، ابھی تو اذان ہوئی ہے، 4 بجے تک پڑھ سکتے ہیں، 5 بجے تک پڑھ سکتے ہیں، 5:30 6:30 کا وقت ہے، پڑھ لیں گے. ہوتے ہوتے 6:30 بج گیا. ان کا بھائی بہت ضروری کام میں پھنس گیا تھا، کیا کروں، ظہر اثر نکل گئی، اب قضا پڑھنے پڑے. مغرب عشاء کا وقت آ گیا. ان کا مسجد میں جاؤں گا تو مولانا لمبی نماز پڑھا دیں گے. یہ تو ہوتا ہے کہ مسجد میں جاؤں گا لمبی نماز پڑھنا ہے اور مجھے جانا ہے منتری جی سے ملنے، مجھے جانا ہے کام سے، مجھے فلاں ڈائریکٹر صاحب کے جانا ہے، لہٰذا مغرب عشاء جلدی جلدی گھر پہ پڑھ لوں تاکہ شارٹ نماز پڑھ کے اور اپنا کام کروں. نہیں، آپ دکان کا شٹر بند کر کے آ جائیں، کاروبار کو اس کے حوالے کر دیں جو برکتیں دینے والا ہے، جو رحمتیں نازل کرنے والا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ دکان کا شٹر بند کر کے جائیں گے تب بھی آپ کا جو رزق ہے اس کی برکتیں آتی رہیں گی، اور آپ مغرب اور عشاء کی نماز سکون کے ساتھ مطمئن ہو کر چاہے اپنے گھر پر پڑھیں چاہے مسجد میں جا کر پڑھیں. اس لیے کہ نماز واجب ہے، جماعت واجب نہیں. اکثر لوگ اس میں بھی مغالطہ کرتے ہیں، صاحب فلاں صاحب کبھی مسجد میں آتے ہی نہیں. تو کہا وہ مسجد میں نہیں آتے لیکن وہ نماز ترک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ آپ نہیں جانتے. آپ نے ان کی غیبت کی، آپ گناہگار ہو گئے، وہ گھر میں نماز پڑھ کے اللہ کے قریب ہو گئے. غیبت نہ کریں جب تک آپ نے دیکھا نہیں، بہتان نہ لگائیں، تو جب تک آپ دیکھ نہ لیں اپنی آنکھ سے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کسی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. تو اگر آپ کسی کے عیبوں کو چھپائیں گے تو اللہ آپ کے عیبوں کو چھپائے گا. اگر آپ رحم دلی سے کام لیں گے، آپ کسی کے عفو درگزر گناہ کو معاف کر دیں گے، غلطی کو عفو کر دیں گے، معاف کر دیں گے،
تو اللہ آپ کو بھی بخش دے گا، آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ جذبات جو ہیں یہ خیر کی طرف لے جاتے ہیں، اور دو جنگ ہیں دونوں، خیر و شر، خیر و شر۔ اب یہ جو خیر کی طاقت ہے یہ کمزور کہاں پڑتی ہے؟ جہاں آپ کا نفس آپ پر غالب آ جاتا ہے۔ نفس کہہ رہا ہے کہ ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ہم یہ عبادت کر لیں۔ ان کا پیسہ آ گیا لیکن تھوڑا سا خوف نکالیں، ان کا وہ 5 لاکھ روپے سے 1 لاکھ روپے نکل جائے گا، وہ 1 لاکھ روپے نکل جائے گا، نظر کہاں ہے؟ وہ 1 لاکھ جو نکلے گا اس پر ہے۔ پروردگار عالم نے کیا کہا کہ جو تمہارے اخراجات میں سے بچ جائے، دل بھر کے کھاؤ پیو اڑاؤ پہنو اوڑو سب کچھ کرو، بیوی بچوں کے اخراجات مکان دکان سب کچھ کرو، اس کے بعد جو بچ جائے، دیکھیے بچ گیا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ خدا نہ کرے کوئی بیماری کوئی پریشانی آ جاتی تو 1 روپیہ نہ بچتا تو آپ کیا کرتے؟ لیکن قدرت کا کرم بھول گئے کہ آج جو 5 لاکھ روپے بچا اس میں سے کہا کہ مال مخصوص کا 5واں حصہ نکال دو، ابھی 1 لاکھ روپے نکال دو، تو نظر 4 لاکھ پہ نہیں گئی کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ 4 لاکھ بچ رہا ہے اور شہزادی کا حق ادا کر کے جنت میں جانے کا راستہ مل رہا ہے، لیکن ہماری نظر اس 1 لاکھ پر ہے۔ یعنی نفس ہمیں کہہ رہا ہے کہ تو خیر کی طرف نہ جا، شر کی طرف آ جا۔ ہم نے وہ 1 لاکھ بچا لیا اور خیر کی طرف سے نکل کر شر کے پاس آ گئے۔ اب یہ شر ہمیں کہاں لے جائے گا؟ تو وہیں لے جائے گا جہاں فرعون گیا ہے، شداد گیا ہے، حمان گیا ہے، یزید گیا ہے، شمر گیا ہے، اولی گیا ہے۔ کیا یہ وہ ہیں جنہوں نے شہزادی کا حق نہیں دیا؟ کیا یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کی؟ تو اگر ہمیں ان کے ساتھ جانا ہے تو ہم ایسے کام کریں گے کہ نماز کو ترک کر دیں گے، روزے کو ترک کر دیں گے، خمس ادا نہیں کریں گے، اور جب کوئی مولوی کہے گا تو اسے جہاد کرنے کھڑے ہو جائیں گے۔ صلوات محمد ہمارا فرض ہے کہ ہم خیر و شر کی جنگ میں اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس طرف کھڑے ہیں۔ مولا کائنات کے دور میں جنگ ہو رہی ہے صفین کی، ادھر نیزوں کے قرآن بلند ہو گئے تو ادھر چلے گئے۔ اب علی قرآن کے مقابلے پر ہیں، معاذ اللہ اگر جنگ کر لیں تو لوگ کہیں قرآن کے مقابلے کا اگر جنگ کر رہے ہیں تو کہا علی و قرآن میں تضاد نہیں ہے، علی و قرآن جدا نہیں ہے۔ جب یہ جدا نہیں ہے تو پھر کہا کہ کس کے ساتھ رہنا ہے؟ علی المال حق والحق مع علی، علی المال قرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ تو دیکھو کہ قرآن کدھر ہے؟ اگر قرآن ادھر نیزوں پر بلند ہو رہا ہے تو یہ قرآن نہیں ہو سکتا ہے، یہ تمہارے دھوکے کے لیے تدبیر کی جا رہی ہے۔ قرآن نیزے پر وہاں بلند ہوگا جہاں نیزے پر قرآن پڑھا جا رہا ہو، وہاں قرآن نیزے پر بلند ہوتا ہے۔ یہاں علی ہیں، کہ علی نے دنیا والوں کو بتایا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کہ مال و دولت ساری چیزیں ٹھوکروں میں ہیں، کہ تمہارا اخلاق سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سلوات پڑھیں محمد، ایک اور سلوات پڑھیں محمد، سے بہتر سلوات۔ تو ہم اپنے اخلاق کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو نقش قدم کیسے ہونا چاہیے؟ جملہ آج کروں انشاءاللہ یاد رکھیں کہ نقش قدم ایسے ہونا چاہیے کہ جن نقوش میں نقص نہ پایا جائے، نقش قدم میں نقص نہ پایا جائے۔ اگر نقص ہوگا تو پھر اس نقش قدم پر ہم چلیں۔ دیکھیے آدم سے لے کر خاتم تک آپ آ جائیں، جتنے نقوش ملیں گے، جتنے نقش ملیں گے، ان میں نقص نہیں پایا جائے۔ اور وہ نقش قدم کہ جو رسول کے بعد ملیں گے، بہت توجہ رہے صاحبان علم تشریف فرمائیں، وہ نقش قدم دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے کہ ہم علی کو رسول سے بڑھاتے ہیں، کہ ہم نہیں بڑھاتے ہیں، وہ بڑھاتا ہے۔ کیا تم رسول کے نقش قدم ڈھونڈو، ہم ان نقش قدموں کو ڈھونڈیں گے، ان نقش قدم کو ڈھونڈیں گے جو رسول کے کاندھے پر نظر آئیں گے۔ صلوات علی محمد علیہ۔ یہ زمین پر دیکھ رہی ہے رسول کے نقش قدم کہاں بنے ہیں، کہ پتھروں پر بنے ہیں، جہاں سے مٹ نہیں سکتے، کہ پتھر تو ختم ہو سکتا ہے، نقش قدم پتھر پر ہوں گے، لیکن جہاں علی کے نقش قدم ہیں وہ کاندھے تو ختم نہیں ہو سکتے۔ کہ ہم ان کانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ علی کے نقش قدم کہاں ہیں، کہ یہاں ہیں۔ اب دنیا تصور کرے
کہ اگر ہم علی کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہماری بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ اتنے بلند ہو جائیں گے ہم کہ علی کے نقش قدم کہاں؟ رسول کے دوش پر ہیں. تو اگر ہم علی کے نقش قدم تلاش کر لیں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں تو یاد رکھیں کہ ہم میں سے اگر کوئی ذرہ بھی بنے گا تو اسے سلمان کہیں گے، ابو ذر کہیں گے، مقداد کہیں گے، عمار کہیں گے. صلوات محمد جن کی زندگی ایسی ہوگی کہ نبی مسجد میں تشریف فرما ہے، سائل آ گیا مانگنے کے لیے، اور آنے کے بعد سوال کیا تو کیا نبی نہیں دے سکتے تھے؟ کیا رسول عطا نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، جاؤ کرے سیدہ بچوں. دنیا کو بتایا کہ دیکھیے خواتین کا کردار بھی مردوں کے برابر کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر دونوں سے جنت بنتا ہے. ورنہ ایک خاتون نے ایک مرد کو جنت سے نکلوا دیا. ایک خاتون نے حضرت آدم کی زوجہ ہماری جدہ، انہوں نے کیا کہا کہ درخت ہی تو ہے، گیہوں کھانا ہے، قطر کے اولا ہوا اور آدم جنت سے باہر آ گئے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بات پہ کہنے پر آ جائیں اور ذرا سا قدم آگے بڑھا لیں. اب تفسیریں تو بہت ساری چیزیں بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کے مقابل پر آنے کی تصور کیا تھا، کاش کہ انوار بنتا. بہت ساری چیزیں. تو اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ گھر کو جنت بنائیں اور ہمارے نقش قدم ایسے ہوں کہ ہماری اولادیں اس پر چلیں تو ہماری نسلیں جنت میں داخل ہو جائیں، تو ہم میں سے دونوں کا کردار بہتر ہونا چاہیے. اس لیے کہ بچہ صرف باپ کے نقش قدم پہ نہیں چلتا ہے، ماں کی تربیت بھی حاصل کرتا ہے. اور اکثر بچے تو ماں کی طرف جھکتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے کہ زیادہ تر مشہور یہی روایت ہے کہ ننیال کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے. یہ مشہور ہے روایت کہ جھکاؤ ننیال کی طرف ہوتا ہے. کیوں؟ باپ کھلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، اڑا رہا ہے، لیکن ماں اگر ذرا سا پچکار کر بلا لے تو بچہ کتنا ہی ماں سے پٹ چکا ہو، دوڑ کر ماں کے آنچل میں آ جائے. لیکن اگر باپ ایک تھپڑ مارتے تو برسوں یاد رکھے گا کہ ہمارے باپ نے ہمیں بچپن میں ایسے مارا تھا اور یوں مارا تھا اور یوں مارا تھا. لیکن ماں نے کیسے مارا تھا اسے یاد ہی نہیں ہوگا، بہت پوچھنے پر یاد آئے گا. تو اس کا مطلب ماں کا کردار برابر سے ہے باپ کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ قربان ہو جانے ہماری جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، ایک اس سے بہتر صلوات دیجیے محمد ایسی عظیم خاتون. کیونکہ یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں سیرت کے حوالے سے برابر محفلیں ہو رہی ہیں، گفتگو چل رہی ہے. بہت سی جگہوں پر میں نے کچھ چیزیں بیان کی، دو ایک چیزیں یہاں پر بیان کرتا ہوں. کیا کہ سیرت کے حوالے سے جب ہم نبی کی سیرت کی بات کرتے ہیں، نبی کی سیرت کی بات، سارا مسلمان کہتا ہے کہ نبی کی سیرت پر عمل کرو، اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ، بہترین عمل کے لیے نمونہ بنا کر نبی کو بھیجا گیا ان کا کردار. تو نبی کے ساتھ ایک اور کردار بھی تو ہے جو ہمارے لیے سیرت کا نمونہ ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ جن کا کردار کتنا بلند ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ تصور کریں کہ ان کی عمر جو روایات میں ہے، اختلافات کے باوجود بھی یہ روایت درست مانی جاتی ہے کہ 40 سال بڑی تھی، 40 سال کی عمر تھی، اور نبی 25 سال کے، یعنی 15 سال بڑی تھی. 15 سال، 25 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے اور 40 سال جناب خدیجہ کی عمر ہے. اب آپ تصور کریں کہ 15 سال بڑی تھی، 15 سال بڑی. جس بات سے میں لے جانا چاہتا ہوں متوجہ رہیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور سے خاتون کو چھوٹا لایا جاتا ہے، یعنی لڑکی چھوٹی ہوتی ہے عمر میں، لڑکا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، 5 سال 10 سال 6 سال 8 سال. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عورت جو گھر میں آئی ہے، جو خاتون، وہ اپنے شوہر کا احترام کرنا سیکھے. کسی وجہ سے نہ کرے، کم سے کم اس وجہ سے تو کرے کہ ہم جو عمر میں بڑے ہیں، 10 سال بڑے ہیں، 5 سال بڑے ہیں، 15 سال بڑے ہیں، اتنا تو لحاظ ہو جائے کہ یہ 10 سال بڑا آدمی ہم سے، یہ 5 سال بڑا ہے، ہمارے برابر کا نہیں ہے. یہ تو محبتیں ہیں کہ جو وہ ہمارے برابر آ جاتا ہے، ورنہ عمر میں بھی بڑا ہوتا ہے، قد و قامت میں بھی بڑا ہوتا ہے. ہر لحاظ سے اللہ نے اس کو بڑا رکھا. اور قرآن کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو برتری فوقیت دی. لیکن عورتیں کیا کرتی ہیں؟ جو 5 سال بڑا ہے، 10 سال بڑا ہے، اس کے اوپر بھی حاوی رہنا چاہتی ہیں. یہی تو معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے
کہ وہ صنف نسواں و صنف نازک، جسے صنف نسواں کہا گیا ہے، صنف نازک کہا گیا ہے، وہ وہاں اگر سخت بن جاتی ہے، سخت و درست بن جاتی ہے، وہ یا تلوار ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کی زوجہ 15 سال بڑی ہیں، چاہتی تو جناب رسول خدا جب تک رسول نہیں ہوئے ہیں بظاہر مسلمانوں کی نگاہ میں، ابھی تو رسالت ظاہر نہیں ہوئی ہے، ابھی تو نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، چاہتی تو کہہ سکتی تھی کہ تم 15 سال مجھ سے چھوٹے ہو، یوں کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، حکم دے سکتی تھی، آرڈر دے سکتی تھی۔ آج کی کوئی خاتون ہوتی تو کہتی 15 سال چھوٹے ہو، ذرا اپنی معاذ اللہ اپنی حد میں رہنا، یہی تو کہہ سکتی تھی۔ لیکن وہاں تصور نہیں ہے کہ وہاں نبی کی عظمت اور سیرت اور نبی کی رفعت کا احترام یہ ہے کہ اگر نبی آ گئے تو خدیجہ کھڑی ہو گئی، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی، جب کوئی ایمان نہیں لایا تو یہ پہلی خاتون ایمان لے کر آئی۔ اب دنیا دیکھے کہ جب 15 سال بڑی خاتون اپنے شوہر کا احترام کر کے بتا رہی ہے کہ میرا شوہر ہے، بہت توجہ رہے، یہ میرا شوہر ہے، نبی نہیں ابھی، لیکن نبی جب ہو جائیں دنیا کے نظر ظاہراً تو ہم کہیں گے نبی کا احترام کیا تھا، نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، 25 سال عمر ہے۔ احترام شوہر کر کے بتایا کہ یہ جو معاشرے کے اندر اس وقت عورت کی تذلیل ہو رہی تھی، اس زمانے میں بھی عرب میں کچھ عورتیں ایسی موجود تھیں جن کے اندر اسلام کا وجود موجود تھا۔ صلوات محمد یعنی وہ سلسلہ جو آدم سے چل رہا تھا، پاک و طیب و طاہر سلسلہ، وہ کہیں نہ کہیں موجود تھا، عصب و نسب کا سلسلہ۔ اب اسلام جب ظاہر ہوا تو عربوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا جب دل سے قبول کیا تو ان کے دل اتنے جھک گئے کہ رسول کے قدموں میں تھے، اور جنہوں نے دل سے نہیں قبول کیا تھا ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد نبی کی دونوں جو سیرتیں ہیں وہ موجود ہیں، نبی کی سیرت اور نبی کے گھر میں دونوں سیرتیں موجود ہیں۔ ایک اچھی سیرت بھی ہے اور ایک وہ سیرت بھی ہے جسے ہم بیان نہیں کرتے زیادہ، اس لیے کہ اگر اس سیرت کو خاتون نے اپنا لیا تو تلوار ہوگی اور میدان ہوگا۔ صلوات محمد وہ سیرت بھی ہے، اور دیکھیں نبی کا کردار کیا ہے، کیا اس کے ساتھ بھی گزارا ہے، اس کے ساتھ بھی، اور کسی خاتون نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی کہ کہا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو گئی، ہمارے ساتھ تفریق ہو گئی، ہمیں کم اور انہیں زیادہ سمجھا گیا، انہیں کم ہمیں زیادہ سمجھا گیا، کچھ نہیں۔ کا شکایت اس نے کی جس کا دل ٹیڑھا تھا، اور جس کے دل میں کجی تھی اس کے لیے شکایت کی لفظیں آ گئی، لیکن جس کے دل میں نبی کی محبت، نبی کا احترام تھا اور دین کی تعلیم، اسلام کی تعلیم، اسلام ظاہر ہونے سے پہلے آ گئی تھی، اس نے رسول کے پیچھے کھڑے ہو کر کلمے کا اعلان کیا اس انداز میں کہ اگر رسول نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے نماز میں چھپ کر بتایا کہ وہ اللہ جب کچھ نہ تھا وہ تھا، جب کچھ نہ تھا یہ تھے، اب ابھی اسلام ظاہر نہیں ہوا ہے لیکن میں تصدیق کرتی ہوں کہ اسلام ہے۔ اب دنیا محسوس کرے کہ ہمارے جو سیرت کا نمونہ بنا کر بھیجے گئے ہیں، آج اگر ہم ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں تو ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ انک لعلی خلق عظیم، اے رسول ہم نے آپ کو بہترین اخلاق پر فائز کیا۔ بس رضان محترم زیادہ دیر نہیں، چند جملے اس کے بعد ربط مسائل کہا کہ نبی کا کردار سب بیان کرتے ہیں اس واقعے کو کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے پر آپ پر کوڑا پھینکا جاتا ہے، اور آپ نے یہ یعنی اس زمانے میں جب کرداروں کو کچلا جا رہا تھا، کردار کشی کی جا رہی تھی، اس زمانے میں رسول نے اپنا بہترین اخلاق، بہترین کردار پیش کیا کہ ایک انسان جو آپ کو اذیت دے رہا ہو، تکلیف پہنچا رہا ہو، بہت لوگ شکایت ہوتی ہے میں ان سے کیوں ملوں، انہوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، بڑی اذیتیں پہنچائیں، بہت زیادہ پریشان کیا، اب تو میں ان سے دور ہوں، آزاد ہوں، اب تو میں ان سے نہیں ملتا ہے، نہیں ملتی۔ کیا نہیں نبی کا کردار یاد کرو کہ جس نے کوڑا پھینکا ایک دن ہی مسلسل پھینک رہی ہے، نبی اس کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہوگا کوئی ایسا کردار ہمارے درمیان کہ کوئی آدمی آپ کو اذیت دے رہا ہو اور جب وہ بیمار ہو تو آپ کو پتہ چلے اور آپ اس کے گھر جائیں کہ بھیا تم خیریت سے ہو، ٹھیک ہو کہ نہیں؟ آپ کیا کہیں گے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا لہذا اللہ نے اس کو سزا دی، یہی تو کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، مسلسل مجھ پر پانی پھینکا یا گندگی پھینکی یا میرے کردار کو برا بھلا کہا، میری غیبت کرتا رہتا تھا، اس لیے اللہ نے سزا دی۔
نہیں نبی اس کے گھر ہے. اور اس کردار کا یہ اثر ہوا کہ دیکھیے بڑھیا جو تھی، کچھ بڑھیائیں جو ہیں وہ پوری تاریخ میں ہیں، چاہے جناب نوح کا دور ہو چاہے ہمارے نبی کا دور ہو. اس بڑھیا نے کلمہ پڑھ کر اعلان کیا کہ اگر کردار سے کلمہ پڑھوانا ہو تو محمد جیسا کردار ہونا چاہیے. صلوات بھیجیں محمد. اب ہم غور کریں کہ انک لعلی خلق عظیم جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے کردار کو کتنا بلند ہونا چاہیے. اور دیکھیے بلند اخلاق اگر ہمارا ہوگا، چھوٹے سے بھی جھک کر ملنا، بڑے سے بھی عزت و احترام کے ساتھ. بڑوں کی عزت کی تو کیا کی، بڑوں کی تو عزت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. اگر کوئی بڑا آ جائے ہم کھڑے ہو جائیں، لیکن اگر کوئی چھوٹا آ گیا اور ہم کھڑے ہو گئے اس کے علم کی وجہ سے، اس کے لباس کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کردار کتنا بلند ہے. میں سے اتنے افراد ایسے ہیں تو کبھی کبھی سلام کرنے میں تھوڑا سوچتے ہیں، دیر لگاتے ہیں کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، یہ پہلے سلام کرے. میں مالک ہوں یہ نوکر ہے، میں صاحب ہوں یہ ملازم ہے، میں صاحب ہوں یہ ڈرائیور ہے، یہ دکاندار ہے، یہ فلاں یہ فلاں. کہ نہیں، ہمارے نبی نے کہا کہ سلام تم پہلے کر دو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے پہلے. کیوں؟ مستحب عمل ہے. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. اب آپ دیکھیں کہ واجب جس کے اندر زیادہ اللہ کو رکھنا چاہیے تھی، جو خیر ہے، نیکی ہے، ثواب ہے، تب اس میں کم رکھی گئی. جواب دینا واجب ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام میں 70 نیکیاں ہیں، 69 نیکیاں 69 نیکیاں سلام کرنے والے کو. آپ نے ابتدا کر لی، 69 نیکیاں آپ کے کھاتے میں لکھ دی گئی. ایک نیکی اس کو ملے گی جو جواب دے. یعنی واجب پر آپ سوچے کہیں ایسا ہوتا ہوگا کہ واجب کا عمل اتنا کم، اتنا قلیل عمل کہ آپ جواب دیں گے تو ایک نیکی ملے گی. خدا نہ خواستہ آپ کی اس سے کوئی رنجش ہے تو وہ ایک نیکی بھی گئی. وہ تو 69 لے گیا، آپ کی وہ ایک نیکی بھی چلی گئی. تو اس لیے اللہ کے نبی نے بتایا کہ سلام کرنے میں ابتدا کرو، سبقت کرو. فون اٹھاتے ہی السلام علیکم، جب کہا ہلو کہیں تب تک ہو سکتا ہے وہ کر لے سلام. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے 69 نیکیاں اپنے کھاتے میں لکھوانی ہیں آپ کو، تو آپ ہر منزل میں پہلے سلام کر لیجئے. یہ نہ سوچیے سامنے والا کون ہے، یہ دیکھیے کہ 69 نیکیاں آ رہی ہیں. ادھر آپ نے ہاتھ اٹھایا، 69 نیکیاں آپ کے کھاتے میں آ گئی. صلوات محمد بزرگ یہاں موجود ہیں، عسکری صاحب موجود ہیں. یہ شخصیتیں وہ ہیں، علماء حضرات بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے کام کیے جن میں بڑی مشکلات بھی آئی ہوں گی. اب آپ تصور کریں کہ کسی کام کو انجام دینا، کسی کام کو کر لینا اور اس کا اجر ایک دراز عمر تک ملتا رہ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ چند سالوں کے بعد وہ اجر جو ہے وہ دھیرے دھیرے جاتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اگر اجر ملتا رہے، ہم نے کوئی ادارہ قائم کر دیا، ہم نے کوئی اسکول بنا دیا، کوئی انسٹیٹیوشن بنا دیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی امام بارگاہ بنا دی اور وہ قائم رہ گئی، تو آپ سمجھیں کہ جتنی اس امام بارگاہ کی عمر ہے اتنی عمر آپ کی ہوگی. آپ دنیا سے چلے جائیں گے 60 سال 70 سال 100 سال، لیکن 500 سال سے وہ مدرسہ قائم ہے، 500 سال سے وہ امام باڑہ بنا ہوا ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، لوگ اس میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے وہاں پر ایک وضو کے لیے ٹنکی لگا دی تو اس کا پانی ہے، تو وہ پانی جب تک لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے اس کا اجر آپ کو ایک ایک قطرے کے برابر ملتا رہے گا. یہ نہیں کہ آپ تصور کریں کہ خالی ایک گیلن پانی تھا تو اتنا ہو گیا. نہیں، وہ پانی جب تک جاری ہے اس کے جو قطرے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے، ایک ایک قطرے کے برابر آپ کو اس کا اجر ملے گا. تو یہ کب ملے گا؟ جب ہم خیر کی نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں. اور اگر ہماری نیت میں شر شامل ہو گیا تو پھر ہمارا کام تو ہو جائے گا، بڑی مسجد تو ہم تعمیر کروا دیں گے، لیکن ممکن ہے کہ وہ مسجد ضرار کے صف میں نہ شامل ہو جائے. بہت توجہ رہے کہ ہمارا عمل تو ظاہراً ہو گیا کہ ہم نے سنگ مرمر لگوا دیا، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنوا دی، مقبرہ ہو گیا، تعمیر ہو گیا سب کچھ. لیکن اگر مسجد ہے تو مسجد جبھی کہلائے گی جب رسول اس میں اپنے قدم رکھیں گے. صلوات محمد اور آل محمد. بس رضان محترم یاد رکھیں گے مخلوق کے سارے ثواب کی مجلس ہے کہ جن کا کردار بہترین کردار، جنہوں نے حکمت کے ساتھ دنیا کو
جو بھی فیض پہنچا سکتے تھے. یعنی آپ تصور کریں آج کے جو حکیم اور ڈاکٹر ہیں مثلاً ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ اگر کوئی دوا لکھتے ہیں تو پہلے مشین جو ہوتی ہے لکھ کر دیتے ہیں کہ جا کے وہاں سے ٹیسٹ کرا کے لائیے. اگر وہ مشین ذرا سا غلط ہو جائے تو ان کا قلم بھی غلط چل جائے گا. تو کیا ہو گیا ان کا بھائی وہ وہاں سے کرا کے لائے تو رپورٹ آئی تھی, ارے وہ رپورٹ بدل گئی, اس کی پرچی اس پر لگ گئی, اس کی پرچی اس پر لگ گئی. کیا ہوتا ہے ان کا بلڈ گروپ اتنا سنبھال کے رکھا جاتا ہے کہ جس کا خون ہے اس پر پرچی لگا دی جاتی ہے کہ یہ پرچی نہ چھوٹ جائے. غلطی سے کہیں وہ گوند یا کوئی ایسی چیز تھی جس کو پرچی گر گئی اور جو کام کرنے والا ملازم وہ اپنے کام میں مصروف تھا, جلدی سے اس نے پرچی اٹھا کے دوسری ادھر لگا دی اور ادھر لگا دی. اب جو اس کی بیماریاں تھیں اس کے پاس چلی گئی, تو اس کی بیماری اس کے پاس آ گئی. یہ اچھا والا تھا لیکن کیونکہ پرچی بدل گئی, اب جو رپورٹ آئے گی تو ان صاحب کی جو بیماریاں تھیں وہ ان کے نام کھاتے میں آ گئی, حالانکہ تندرست تھے. لیکن اب جو ڈاکٹر لکھے گا تو کہے گا آپ کو یہ بیماری ہے, آپ کو یہ بیماری ہے, آپ کو یہ بیماری ہے, یہ دوائیں کھائیے. اب اسے نہیں بھی ہے تو سوچ سوچ کر ہو جائے گی. یہ ہے مشینوں کا دور. کا حکمت کیا تھی؟ ایک شخص ایک جانور کا قارورہ لے آیا, مثلا جو حکیموں کے بارے میں سنا ہے, انہوں نے دیکھ کر لکھنا شروع کیا, اتنے پتے, اتنی گھاس, ان کا ایسا فلاں صاحب کا ہے. ان کا نہیں, جس کا ہے اسی کی دوا ہے. تو جس کا ہے اسی کی دوا ہے, یعنی دیکھ کر پہچان لیا کہ جانور کا ہے, بکری کا ہے مثلا. یہ پہچان, یہ حکمت, نفس پر ہاتھ رکھا, بتا دیا, چہرے کو دیکھ کر بتا دیا کہ تمہارے اندر کون سی بیماری ہے کون سی نہیں ہے. یعنی اللہ نے آپ کے نفس کے اندر ایک ایک جو آپ کی رگ ہے اس کے اندر آپ کو بالکل مجسم رکھا ہے کہ آپ کو پڑھا جا سکتا ہے. قیافہ شناس چہرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں. ہاتھ دیکھنے والے جو کامسٹ ہوتے ہیں وہ ہاتھ دیکھ کر ہتھیلی اس کو دیکھا, حالانکہ مولا نے منع کیا ہے ہتھیلی ہاتھ دکھانا. کیوں؟ اس لیے کہ علم صحیح ہے لیکن علم کے بتانے والے نہیں ملیں گے. اگر ذرا سا غلطی کر گیا, اس میں دیکھی لکیریں, ارے تم تو 2 دن بعد مرنے والے ہو, تو یہ کہہ دیا, وہ جو نہیں بھی مرنے والا ہوگا وہ سوچ سوچ کر مر جائے گا. تو کہا کہ علم صحیح ہے لیکن اس کے جاننے والے. تو اس لیے یہ جو مثال دی جاتی ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان, کیوں؟ اس لیے کہ آپ حکمت بھی اگر حاصل کر رہے ہیں تو مکمل حاصل کیجیے. کسی بھی علم میں, کسی بھی شعبے پہ آپ جائیے, کسی بھی شعبے میں جائیے, دین یہ نہیں کہتا کہ آپ مولوی ہی بن جائیے. دین نے کہیں نہیں روکا ہے. اگر سستانی باقاعدہ اعلان کر چکے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بناؤ, لیکن خدا را جب بناؤ تو کم سے کم مکمل تو بناؤ. یہ نہیں کہ ڈاکٹری کے شعبے میں گئے, اتنی محنت کی اور اس کے بعد جب وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ 50 لاکھ روپیہ مانگا جا رہا ہے. اب کیسے ڈاکٹر بنے میرا لڑکا, پیسہ بیچ میں آگے آڑے آ گیا. کہا اگر یہ حکیم بنے ہوتے ہو, گھر سے سلسلہ نہ ٹوٹا ہوتا تو آج 50 لاکھ کی ضرورت نہ پڑتی. اس لیے کہ علم سینہ بہ سینہ چلتا ہے. علم کتابوں میں ہوتا ہے لیکن علم سینہ بہ سینہ ہوتا ہے. علم کو بیچا اور خریدا نہیں جا سکتا ہے. اگر آپ نے درمیان سے رشتہ منقطع کر دیا ہے تو آپ محتاج ہو جائیں گے, اور اگر رشتہ منقطع نہیں کیا ہے تو یہ علم سینہ بہ سینہ آپ کو مفت میں ملتا رہے گا. صلوات محمد رسول اللہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے علم سے دنیا کو روشناس کرائیں, دنیا کو روشن کریں, تو علم کے ساتھ کردار کا ہونا ضروری ہے. رسول کے لیے کہا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم. رسول, ہم نے آپ کو بہترین اخلاق پر فائز کیا. یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ رسول اللہ سے معاذ اللہ اللہ کی کوئی رشتہ داری ہو, کیا آپ ہمارے رشتہ دار ہیں اس لیے ہم نے آپ کو اپائنٹ کر لیا. یہ یہاں دنیا میں چلے گا, یہ وہاں نہیں ہو سکتا ہے. کوئی تمغہ, کوئی عہدہ, کوئی چیز اگر ہم کسی کو عطا کر رہے ہیں تو دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھیں اس کا چہرہ, یہ ہمارا رشتہ دار بیٹھا ہے, یہ ہمارا فلاں ہے, یہ ہمارا بھائی ہے, ہمارا رشتہ دار ہے. لیکن اللہ جب کسی کا انتخاب کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کا انتخاب ایسا ہوتا ہے کہ انصاف پسند, منصفانہ, عادلانہ, اور اسی لیے ہمیں اس کے انتخاب پر ناز ہے. ہم اپنی طرف سے منتخب نہیں کرتے ہیں. اگر اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, تو ہم نے رسولوں کو دیکھا کہ رسول ہیں کون, کس کی اطاعت کرے گا. آدم کی کرو, نوح کی کرو, ابراہیم کی کرو, موسیٰ کی کرو, عیسیٰ کی کرو, ہمارے نبی کی کرو. کہا اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کے رسول کی, صاحبان امر کی. اب آ کر معاملہ پتہ, تب صاحبان امر کون ہیں؟ آپ جن کو عقل دی گئی تھی انہوں نے اپنے عقلوں کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے.
کہ ہر جگہ گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، کہ کہیں انتظار بھی کیا جاتا ہے کہ کوئی گھوڑ سوار آئے اور آپ کو راستہ آ کر بتائے۔ کیا آپ نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے؟ کہا کہ نبی کے بعد تو وہ بڑے تھے ان کو لے لو، کہا وہ ان کے بعد تھے منجلے تھے انہیں لے لو، وہ ان سے چھوٹے تھے وہ اس کے بعد آ گئے۔ کیا یہ فٹ نہیں کیا جا رہا ہے خانوں میں کہ سب کے سانچے بنے ہوں آپ نے بٹھا دیا؟ کیا سانچوں میں تو بت بیٹھائے جاتے ہیں، سانچوں میں بت بیٹھائے جاتے ہیں۔ کیا یہاں انتخاب کا مسئلہ ہے؟ کیا نبی کے نقش قدم پر چلے گی امت تو امت کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کے بعد کون ہوگا کہ جس کے نقش قدم اس لائق ہوں کہ نبی کے نقش قدم مشابہ ہو جائیں، الگ نہ ہوں۔ کہ آپ وہ نقش قدم تلاش کرو کہ جسے نبی نے اپنے کانوں پر جگہ دی تھی۔ صلوات علی محمد ایک اور اس سے بہتر صلوات علی محمد۔ دو تین جملے اور اس کے بعد بتائیں کہ جب ہم نقش قدم تلاش کرتے ہیں اور نبی کے جیسا ہونے کی بات کہتے ہیں، بہت سی تعبیریں دی جاتی ہیں، بہت ساری تعبیریں پیش کی جاتی ہیں، نبی ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے تھے۔ میں ایک جملہ عرض کر دوں، انشاءاللہ یاد رہ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے تو دنیا کہتی ہے نبی ہمارے جیسے تھے، مسلمان کہتا ہے نبی ہمارے جیسے تھے۔ میں کہوں گا کہ جناب علی اکبر کے لیے امام کہہ رہے ہیں کہ کون ہے؟ شبیہ کس کی؟ رسول کی۔ یہ تو کہا کہ رسول کی شبیہ ہیں، ہو بہو رسول ہیں، مشابہ ہیں رسول سے، شبیہ ہے رسول کی، شبیہ ہے رسول کی، شبیہ ہے رسول کی، شبیہ ہے رسول کی۔ اب جو یہ کہے کہ رسول ہمارے جیسے تھے، پہلے میں یہ کہوں گا کہ تم شبیہوں کے قائل تو ہو جاؤ۔ جب تم شبیہ کے قائل نہیں ہو، تمہارے یہاں شبیہ بدعت ہے، حرام ہے، تو تم شبیہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ رسول ہمارے جیسے تھے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول علی اکبر کے جیسے تھے یا علی اکبر رسول کے جیسے تھے، اس لیے کہ ان میں دونوں میں شباہت تھی۔ صلوات علی محمد یہاں کہتی ہے کہ ہمارے جیسے تھے، کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو شبیہ کے قائل ہی نہیں ہیں، مشابہت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ شبیہ بنانا بدعت ہے، حرام ہے، کہ ہم بناتے ہیں شبیہ۔ یہ یاد دلاتی ہے ہمیں اس کی کہ مثلاً جو کربلا میں تھا، جو نجف میں تھا،